الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال في مقام آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب العالمین دی حمد و ثناء اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد میرے تو قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث دے مرکزی رہنما حضرت مولانا عابد رنداوا صاحب سیرت مصطفیٰ دے حوالے نال بڑی مدلل جامع گفتگو فرما چکے نے اللہ تو دعا ہے اللہ انہاں دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے قاری محمد اقبال عاصم صاحب قاری مقبول احمد صاحب انہاں دے رفقاء انہاں دی محنت دا منہ بول دا خلوص دا منہ بول دا ثبوت ہے کہ اتنی سردی دے اندر بھی اتنی تعداد دے اندر جماعتی احباب جمع نے تھوڑا بیٹھنا سماعت کرنا میں اللہ کو دعا گو ہاں کہ اللہ قبول و منظور فرمائے جماعت دے عظیم رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث دے مرکزی رہنما حافظ محمد اسلم جٹ صاحب امیر مرکزیہ حافظ عمران آصف صاحب بھائی محمد حبیب صاحب اور دیگر ساتھی عابد رنداوا صاحب اور دیگر ساتھی سٹیج تے تشریف فرما نے میں دعا گو ہاں اللہ انہاں دا اس پروگرام تے آنا اس دا انعقاد کرنا وقت نکالنا تبلیغی پروگرام دے اندر اللہ اس دا اجر عظیم عطا فرمائے اتنی سردی دے اندر جلسیاں دا موسم تو نہیں کہ تہاڈا اخلاص تہاڈی محبت اس بات دا ثبوت ہے کہ سردی دی پرواہ نہ کردیاں ہوئے بھی مسئلے حقہ دی محبت دے اندر جذبے نال تسی تشریف فرماؤ سیرت النبی دے حوالے نال گفتگو کرنا انتہائی اعزاز دی بات ہے سیرت مصطفیٰ دا بنیادی پیغام کلمہ پڑھن تو بعد سیرت جو تقاضا کر دی ہے سب تو پہلا عمل نماز ہے جس گاؤں دے اندر جس محلے دے اندر جماعت دے 30 گھر ہون کم از کم اتنے 100 نمازی ہونا ضروری ہے ایک گھر دے اندر کتے 2 4 6 بندے بھی ہوندے بالغ 100 نمازی ہونا انتہائی ضروری ہے جتھے زیادہ گھر نے 60 گھر نے 50 گھر نے اتنے 200 نمازی ہونا چاہیے لیکن میں تواڈی ہی نہیں بات کرتا اکثر مقامات تے دیکھیا ساڈے اپنے بھی یہی حال ہے
جماعت افراد کافی نے، نماز ہی بہت کم نے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ انہاں دی شورہ آفاق کتاب ہے، وہ دے اندر لکھیا انہوں نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ قتل، زنا، چوری، شراب، ڈکیٹی الفاظ نے، انہاں سارے بڑے گناہاں تو بڑھ کے نماز دا چھوڑنا اس تو بڑا گناہ۔ ساڑھے دل دے اندر کدی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ نماز چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہے۔ اسی کہنے پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تاں بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی کدی ڈکیٹ نو، شرابی تے زانی نو بچی دینے، کدی ڈکیٹ تے چور تے نشئی نو اسی اپنی ہمشیرہ دینے، نکاح کر لیں۔ چور تو بچنے ہیں، ڈکیٹ تو بچنے ہیں، شرابی تو بچنے ہیں، بدکار تو بچنے ہیں، بے نماز تو نہیں بچتے۔ بے نماز نو بچی دین لگے خیر ہے، ہمشیرہ دین لگے خیر ہے، نکاح کرو آپ ہی نمازی بن جائے گا۔ لوگوں ساتھیوں یاد رکھنا، نماز، بے نمازی سب تو بڑا ڈاکو ہے، بے نمازی سب تو بڑا چور ہے۔ انہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح نو کی جانے ہیں، 5 دفعہ پیغام نماز دے کرنا دی سماعت نال ٹکراندا ہے، اور وہ بڑے فخریہ انداز نال گھر بیٹھا نماز نہیں پڑھتا۔ یہ بڑا ڈاکو، تے بڑا ڈکیٹ اور چور کون ہو سکتا ہے؟ نماز دا چور۔ اس تو بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمانیہ نے ساڑھے کول بیٹھے ہوندے، تشریف فرما ہوندے گھر دے اندر، مجلس لگی ہوندی، محفل لگی ہوندی، گرم ہوندی، عزیز و اقارب بیٹھے ہوندے، گھر دے جی بیٹھے ہوندے، جو ہی حضرت بلال یا عبداللہ ابن ام مکتوم دی زبان چو اے الفاظ نکلے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حضرت عائشہ فرمانیہ نے نبی رحمت ساڑھے کو اس طرح اٹھ کے چلے جاندے جویں ساڑھے نال تعلق ہی کوئی نہیں، جویں ساڑھے نال واسطہ ہی کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، اس طرح بے پرواہ ہو کے چلے جاتے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ دی سنت مطہرہ ہے۔ ٹھیک ہے گھر دے اندر سنتا پڑھو، نوافل گھر دے اندر ادا کرو، اس اندر کوئی شک نہیں، وضو کیتا گھر دے اندر کاری تحیت الوضو پڑھ لو، لیکن فرض نماز دا مساجد دے اندر آ کے ادا نہ کرنا المیہ ہے۔ اور ایسی سب تو بڑے عاشق رسول ہیں، سب تو بڑے اہل حدیث ہیں، سب تو بڑے سنت دے متبع ہیں۔ سانو کو پوچھے جی اسی تے نبی علیہ السلام دی سنت مار مٹنے والے سیرت دے حوالے نال سانو اسی قسم وارے آن دئیے تے پھر گل کرو تسی تے کہ صورت حال کی ہے؟ بیٹی بے نماز، بیوی بے نماز، ماں بے نماز، بہن بے نماز، بیٹے بے نماز، ایک بابا نماز پڑھنا حاضر رکھیا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ سے فرمایا ہمسایہ ہمسائے نو، دوست دوست نو، رشتہ دار نو، اولاد والدین نو جہنم چ لے کے جان گے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر خود عمل کیتا لیکن اگے تبلیغ دا حق ادا نہیں کیتا۔ بیوی کہے گی آپ نمازی سی مینوں نہیں کیا کدی، بہن کہے گی میرا بھائی نمازی سی مینوں کدی نہیں کیا، بیٹا کہے گا میرا باپ نمازی سی مینوں کدی نہیں کیا، بیوی کہے گی میرا شوہر نمازی لیکن مینوں کدی مجبور نہیں کیتا۔ کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا فریضہ اگر مسلمان تے عائد ہوندا تے نماز والا، اور قرآن پاک نے انہاں لوگاں نو کیا ہے مرحومین نے، یعنی رحمت دے مستحق نے، جنہاں تے رحمت ہے کیڑے لوگ؟ سورہ توبہ پڑھی ہے، اللہ پاک فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں مومن مرد تے مومنہ عورتاں بعضهم اولیاء و بعض ایک دوجے دے حمایتی نے، اولیاء
ایک دوسرے نال دلی طور تے محبت کرنے والے، ایک دوسرے دا احساس کرنے والے، ایک دوسرے دے بلی بننے والے مومن مرد مومنہ عورتاں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی دا حکم دینے والے، برائی تو روکنے والے۔ نیکی دا حکم دینا، نماز پڑھدا تسی بھی نماز پڑھو۔ عورت 4 رشتے جہنم نو لے کے جائے گی، شوہر، بیٹا، باپ تے بھائی۔ اگر انہاں جو کسی نے بھی کردار نہ ادا کیتا تے بی بی پیچھے ہوئے گی، اے نماز پڑھنے والے اگے ہو جہنم جان واسطے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی دا حکم دینے والے، برائی تو روکنے والے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوجے دے حمایتی بن کے نیکی دا حکم دینے والے، ایک دوجے دے مددگار بن کے برائی تو روکنے والے ہیں۔ اور دوسری خوبی انہاں دے اندر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دی ادائیگی کرنے والے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پوری زندگی اللہ رسول دی اطاعت گزاری دے اندر گزارنے والے، اللہ رسول دے اطاعت گزار بن کے زندگی گزارنے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اے لوگ جنہاں تے اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ معلوم ہوندا اگر نماز نہ پڑھو گے رحمت نہیں آئے گی، زکوٰۃ نہ دیو گے اللہ دی رحمت نہیں آئے گی، اللہ رسول دی اطاعت نہ کرو گے اللہ دی رحمت نہیں آئے گی۔ نیکی دا حکم دینا، برائی تو روکنا، عمل نہ کرو گے اللہ دی رحمت نہ آئے گی۔ تے جے سارے عمل پیرا ہو جاؤ گے، سارے اعمال میں اپنے عملی زندگی کے اندر اپنا لو گے، اللہ خود فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ انہاں تے ضرور رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ ہن تسی سیرت دا پہلا پیغام سن کے، پہلا پیغام نماز دا، آمنہ دے لال گھر جا کے سیرت دا معنی اپنان، سیرت اپنان دا نام ہے، سیرت منان دا نام نہیں۔ سیرت ایک مشن ہے، سیرت ایک جشن تو نہیں ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، جرا میدان عرفات اندر موجود ہے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آنے والی نسل تک میرا پیغام نبوت پہنچا دیتا جائے۔ ایک مسئلہ بھی سن لو تے اگے پہنچانا فرض ہے امت دا، ہر فرض جڑا میرے پیغمبر دا دائی ہے، ہر فرض جڑا دائی اللہ بڑھ کے میدان عمل دے اندر اترے گا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا سنیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان۔ نبی پاک نے فرمایا لا خز فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں اس بندے دا اسلام اندر کوئی حصہ نہیں جڑے بندے نے نماز نو چھوڑ دیتا۔ اے فتویٰ کسے قاری تے پٹواری تے کسے فقیہ تے مجتہد دا نہیں، اے فتویٰ میرے دوستوں کسے تابعی تے کسے صحابی دا نہیں ہے، اے بلکہ اس ہستی دا فرمان ہے جس ہستی دی زبان تے اللہ دی وحی بول دی ہے، اللہ دا پیغام بول دا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا خز فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندہ اسلام اندر حصہ ہی کوئی نہیں جڑا نماز نو چھوڑ دیندا ہے۔ 11ویں کھان والے ساتھی میں انہوں نے پیغام دینا ہے، جس پیر دے نام دی 11ویں پکائی جاندی ہے تے کھائی جاندی ہے تے کھلائی جاندی، شیخ عبدالقادر جیلانی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آج جو زندہ ہوندے کوئی بے نماز مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ ہوندا، کسے بے نماز دا جنازہ نہ پڑھیا جاندا، جائیے بنیاد الطالبین دے اندر فرمودات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پڑھیے، وہ کہندے نے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، بے نماز دا نہ جنازہ پڑھیا جائے نہ مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کیتا جائے، انہوں باہر کتیاں تے بلیاں دی طرح ٹوا کٹ کے دب دیتا جائے، دفن دی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہیں اسلام دے پہلے رکن نو پامال کر کے رکھ دیتا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں من اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز نو قائم کیتا انہیں دین اسلام دی عمارت قائم کر دیتی ہے، جن نے نماز نو چھوڑ دیتا انہیں پورے دین اسلام دی عمارت نو دھران کر کے گرا دیتا، فقد حدم الدین، اسلام دی عمارت گرا دیتی ہے۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے، سائیے سائنسدانوں نے پوچھئے، ڈاکٹر نے پوچھئے میڈیکلی، وہ کہتے ہیں سب تو پہلا پیغام جڑا بچے دے کان چ پا دیتا جائے نا، وہ دے اثرات ساری زندگی رہندے، تے پہلا پیغام کی ہے اللہ اکبر تو بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو بعد
اشہد ان محمد رسول اللہ تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام عمل کی عقیدہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے دوستو اللہ دی وحدانیت پیغمبر دی رسالت دا پیغام دے دیتا گیا. اگے عملی بات آ گئی. وہ بچے پیدا ہونے والے دنیا تے آنے والے حی علی الصلاۃ نماز والا آ جا. نماز بہت بڑی نیکی ہے. نماز بہت بڑا فریضہ ہے. حی علی الفلاح نال یہ پیغام دے دیتا لگ حی علی الصلاۃ کافی سی. اللہ پاک دسنا چاہتے جڑا بندہ نماز پڑھے گا وہی کامیاب ہوئے گا. حی علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف آؤ فلاح دی طرف آؤ کامرانی دی طرف. پیغام عمل دیتا ہے. پیغام عمل دیتا ہے سب تو پہلے نماز دا دیتا ہے. پیغام نہاندے لال پیغمبر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل کردا آخذ شعلا من النار میں اپنے دستے نبوت دے اندر ایک اگ دا شعلہ پکڑ لواں. جدوں اذان ہوندی ہے بلال پیغام نماز دیندے نے. نبی رحمت فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے جڑے بندے نماز پڑھن واسطے نہیں آندے انہاں دے گھراں دے اندر بچے تے انہاں دے گھراں دے اندر عورتاں موجود نے. رحمت للعالمین فرماندے ہیں میرا جی چاہندا میں اپنے دستے نبوت دے اندر اگ دا شعلہ پکڑ لواں تے میں انہاں گھراں دے اندر پہنچ جاواں جنہاں گھراں دے اندر بے نمازی بیٹھے ہوئے نے. عورتاں تے بچیاں نوں باہر کڈ کے تے بے نمازیاں نوں اندر باہر کڈ کے بند کر کے میں انہاں سارے نوں اگ لا کے جلا دیاں. انہاں سارے نوں میں خستر کر دیاں. اے کون کہندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ میرے دوستو آگ نال عذاب کرنا منع ہے. فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ. آگ نال عذاب کرنا اللہ دا خاصہ ہے. اللہ دے خاصے نو اپنے ہاتھ وچ لینا حرام ہے. نبی کائنات الاسلام فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے میرے پیغمبر جڑے دعا کردے نے واقعنا عذاب النار اللہ اگ دے عذاب تو محفوظ فرما لے جڑے امت نال اتنا پیار کرنے والے ہیں. میرے دوستو اور بزرگو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج تے گئے نے. جو سات آسماناں تو اوپر گئے نے تے خالق کائنات نے سدرا دیاں بلندیاں تے 3 انعامات تے 3 تحفے عطا فرمائے نے. 3 تحفے. پہلا تحفہ اللہ نے دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر تسی آئے ہو تے تحفہ لے جاؤ. کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا جڑا تہاڈی امت دے وچوں شرک نہ کردا ہوئے پوے میرے سامنے لے کے زمین تو لے کے آسمان تک درمیان والا سارا خلا گناہاں دے نال بھر کے لے آوے. میں جنوں چاہواں گا اپنی رحمت نال معاف کر دیاں گا. یہ اصول تے ضابطہ نہیں رب دی رحمت ہے. کوئی کہے جی میں بڑے گناہ کیتے کوئی نہیں رب دی رحمت. رب دی رحمت نیک عمال نہ کوئی بندہ نیک عمال کرے نا تو رب دی رحمت لبے تو کدے نہیں مل سکتی انہوں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ دی رحمت نیکوکاراں دے قریب تے نماز پڑھنا سب تو بڑی نیکی ہے. نماز پڑھدا نہیں تے رب دی رحمت تلاش کر رہے. مسجد آوندا نہیں تے رب دی رحمت تلاش کر رہے. پہلا تحفہ دیتا گیا کہ جنوں میں چاہواں گا جنوں میں چاہواں میری رحمت اینی وسیع ہے شرک نہ کردا ہوئے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا. تے دوسرا تحفہ اللہ دے پیارے پیغمبر نوں اے دیتا گیا. فرمایا میرے پیارے پیغمبر سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات لے جاؤ. اے میرے بلو تحفہ دے. فرمایا جڑا صبح تے شام سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھے گا 3 باری پڑھ لے صبح تو لے کے شام تک اللہ دے واسطے کافی ہو جائے گا. پڑھیے انہوں نے لکھیا گئی ہے. آما فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ان کے بندہ کئی بندے قل ہو اللہ بھی پڑھ دیتے مشرک شرک بھی کری جاندے. انہوں نے قل ہو اللہ نے کی فائدہ دینا. حالانکہ قل ہو اللہ پڑھیا قرآن دے تیسرے حصے دا ثواب ہے. تے جے قل ہو اللہ پڑھ کے ہی درختاں نوں پوجے قل ہو اللہ بھی پڑھدا شجراں نوں پوجدا. قل ہو اللہ پڑھدا حجراں نوں پوجدا. قل ہو اللہ پڑھدا قبراں نوں پوجدا. قل ہو اللہ پڑھدا غیر اللہ نوں سجدے کردا. انہوں قل ہو اللہ نے کی کہنا. اس ونا میرے دوست سورہ بقرہ دیاں آخری آیات تے غور کرو. پیغام الہی کی مل رہا ہے. پہلا پیغام ایمان دا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ترجمہ بھی یاد کرے. ایمان دی بات ہے.
اور یہ ایسا ایمان ہے جنہوں پیغمبروں بھی ایمان لے ہونا ضروری ہے. کل اللہ پاک فرما آمن الرسول ایمان لے آئے رسول، یعنی رسول دا ایمان لے ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے ساری امت رسول تا ایمان لے ہوندی تے پیغام خدائی خدا تے رسول دا ایمان لے ہونا اولی فرضہ. سب تو پہلا مومن کائنات اندر اللہ دا رسول ہی ہویا کرتا، اور سب تو بڑا مومن بھی اللہ دا رسول ہویا کرتا. کلن آمن باللہ. اگے پڑھیے اللہ پاک فرماندے نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک بندہ نواں مسلمان ہویا، انہوں کہا چل بھائی زور پڑھ آگے. انہیں زور پڑھی تو اجے بازاروں ہی ہو گیا. انہوں کہا چلو جسر پڑھو جی. اجے اثر پڑھ کے گھنٹہ کو بیٹھا کہا مغرب پڑھو جی. مغرب پڑھیے تو 1.5 گھنٹے بعد چلو عشاء پڑھو جی. عشاء پڑھ کے سوتا نیند پوری ہوئی. صبح پھر کنڈا کھڑکاتا مسلمان آؤ فجر پڑھیے. انہوں نے کہا تھا فرضی نماز آنے پھر فرضی نماز آنے. انہوں نے کہا اچھا اینی مصروف ہی ہے یہ تو مسلمان ویلے بندے کا کام ہے. پھر اسی تو نہیں مسلمان ہوں. یہ بار بار جڑا لیا بار بار اللہ کے دربار دے اندر بار بار لیا نا، یہ رب دے نال ایک تعلق دی مٹھاس جنوں حاصل ہو جائے وہی پورا کر سکتا ہے. تے جنہاں رب دے تعلق دی مٹھاس دا پتہ چل جائے، اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ میں تیری محبت تیرے کو سوال کرنا. نماز پڑھ کے دیکھے دے اندر کتنی مٹھاس ہے، نماز پڑھ کے دیکھے دے اندر کتنی لذتاں نے. نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب نال ہم کلام ہوندا ہے. جدوں یہ آنکھ ہاتھ بن کے قیدی ہو کے کھڑا ہو جاندا کہندا الحمدللہ رب العالمین. عرش عظیم تو آواز آوندی ہے حمدنی عبدی. اللہ بندہ کہندا ساریاں تعریفاں رب العالمین واسطے. اللہ عرش عظیم تو کہندے نے میرے بندے نے میری تعریف کر دیتی ہے. بندہ کہندا الرحمن الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں اسنا علی عبدی. بندہ کہندا میرا مالک مہربان بھی ہے، میرا مالک رحمان و رحیم ہے. آواز ہوندی میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دیتی ہے. بندہ فرش خاک پہ کھڑا ہو کے کہندا مالک یوم الدین. قیامت دے دن دا مالک. آواز ہوندی ہے مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دیتی ہے. ادھروں پڑھدا جا رہا ادھروں جواب آندے جا رہے ہیں. اور سرور کائنات جناب محمد کہو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ وضو کرن تو بعد اسباغ نہ وضو کردا ہے، اچھے طریقے نہ وضو کرن تو بعد کوئی 2 رکعتیں اس طرح دیاں پڑھ کے بارگاہ عزتی دے اندر پیش کر دیندا ہے جنہاں 2 رکعتاں دے اندر دی توجہ اپنی زراعت تے کاشتکاری وال نہیں جاندی، دی توجہ اپنے کاروبار تے دکانداری وال نہیں جاندی، بلکہ دی توجہ پوری نماز والی رہندی ہے. جس وقت یہ 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دیندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. 2 رکعتاں تے جے 5 نمازاں پڑھے 5 تے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی طرح ہے. فرمایا جس طرح ایک سے بندے دے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے نا وہ 5 دفعہ آندا ہے، صبح آندا ہے 1 بجے آندا ہے 4 بجے آندا ہے. اس طرح سورج غروب ہوندا تے پھر آ کے تے عشاء دے ٹائم پھر آ کے دے اندر گوتا زری کردا ہے، او دے اندر آ کے غسل کردا ہے. نبی پاک پوچھتے نے خالی یبقا من درنہ شیء کیا ہوتے جسم تے کوئی میل کچیل دا حصہ باقی رہ جائے گا. صحابہ فرماتے نے کوئی میل باقی نہیں رہے گی کیونکہ 5 دفعہ غسل کرنے والے جسم تے میل رہ نہیں سکتی. تے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے 5 وقتی اوقبا چند 5 وقت کے ٹائم دے تے آ کے نماز پڑھنا ہے. سرور کائنات نے فرمایا جب میں غسل کرنے والا بندہ میل تو پاک ہو جاندا ہے اسی طریقے نال 5 دفعہ نماز پڑھنے والا بندہ رب دی دریائے رحمت اس طرح گوتا زن ہوندا ہے کہ اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. گناہ معاف کر کے جاؤ. تو جے آخری عمل نماز تے ختم ہو گیا تو یہ نال دی کامیابی کوئی نہیں. جو بندہ کردہ مر جائے گا نا وہی کردہ اٹھے گا. ایک نبی پاک دا صحابی انہیں تلبیہ کہہ رہا ہے احرام بنیا مطاف دے اندر تلبیہ کہندیاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک. اے پڑھدیاں اللہ پاک کو پیارا ہو گیا ہے. تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں انہو یوم القیامت ملبیہ. سرور کائنات فرماتے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ قیامت کو جدو قبر چو اٹھے گا تلبیہ پڑھدا ہی اٹھے گا، لبیک کہندا ہی اٹھے گا. ایک کتنی شان ہے. آخری عمل اگر نماز تے ختم ہو جائے بندہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے
اللہ تینوں زندگی دے، سب نوں زندگی دے، لیکن پتہ نہیں زندگی دی شام کدوں ہو جانی ہے۔ تو بندہ اگر نہ اٹھے تو صبح سے نہیں اٹھیا، لوگ کہتے عشاء پڑھ کے ستا، فجر پڑھ کے ستا، تو قیامت میں جدو اٹھے گا اللہ دا شمار نمازیاں چو اپنی رحمت نہ آپ ہی فرما دے گا۔ ایک کلپ میں پرسوں چو دیکھ رہا سا، ایک ٹول بجا رہا، شاید تسی بھی دیکھ رہا، بندہ ٹول بجا رہا، ٹول کھڑا ہو کے بجا رہا، بجاندے زمین تے گر گیا، انہیں ٹول سینے تے رکھیا، سکرات الموت شروع ہو گئی نے، موت دے دورے شروع ہو گئے نے، تے او نالے بے ہوشی والے جا رہے نے، ٹول بجائی جا رہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا الٹا ہو گیا تے ٹول دے اوتے الٹا لیٹ کے پھر بھی ٹول ہی بجا رہا ہے، تے قیامت میں جدو کھڑا ہوئے گا ٹول بجان والے جی کھڑا ہو جائے گا۔ کتنا بدترین انجام ہے۔ اس واسطے آمنہ دے لال اب پیکرے حسن و جمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے اللہ دے پیارے پیغمبر۔ ہن میں اس واسطے دس رہا کہ سرور کائنات گئے نے معراج اتے، اللہ پاک نے تحفے عطا فرمایا، تے تیسرا تحفہ دوسرا تحفہ کی سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں، تے سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں دے اندر دوسری آیت اندر کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی بندہ یہ نہ کہ پانچ نمازاں بڑیاں پہاڑیاں نے، پانچ نمازاں بڑیاں وزنی نے، ادھر جاؤ تے پھر نماز، ادھر آؤ تے پھر نماز۔ ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا نا زور دے ٹائم تے، انہیں کہا دوجا کہنے لگا تو پڑھ تے میں ہونا، وہ بازار چلا گیا، گھنٹہ لگ گیا، سردیاں دا دیں، تے جدو واپس آیا انہیں چنو اثر دا ٹائم ہو گیا، پھر وہ بندہ نماز ہی پڑھدا سی، تے باہر کھڑا ہو کے کہندا کیڑی طاقت ہے، کیوں جڑا تینوں باہر نہیں آن دیندا؟ تے نمازی کو کی کہندا اے وہی طاقت ہے جڑی طاقت تینوں اندر نہیں آن دے، تینوں رب نے تو دکار دیتا، سگریٹ پی رہا ہے کوئی، کتنی سمیل چڑھ رہی ہے۔ ہاں چلو میں کہنا اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، اے دوسرا تحفے دے اندر اے کیوں کیا اللہ پاک ہر جان ہوتے دی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دی طاقت تو زیادہ اللہ بوجھ نہیں پاندا۔ اس واسطے کہ تیسرا تحفہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے 50 نمازاں دا دیتا، کنیاں نمازاں 50 نمازاں۔ اور میرے دوستو سرور کائنات علیہ السلام 50 نمازاں لے کے واپس آ رہے ہیں، جدو نبی یہ کائنات 6ویں آسمان تے پہنچے نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کی عطا فرمایا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جاؤ واپس بارگاہ الہی دے اندر جا کے دعا کرو تے تخفیف دا سوال کرو، ان امتک لا تطیق، تہاڈی امت دے اندر 50 نمازاں پڑھن دی طاقت کوئی نہیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل تے تجربہ کر کے آیا، بنی اسرائیل تے 2 نمازاں فرض سن وہ بھی نہیں سی پڑھدے ہوندے۔ ہن نبی پاک کنیاں نمازاں لے کے آئے نے 50 تے 24 گھنٹے تقسیم کرو، ہاں تقریباً ہر 20 منٹ بعد ایک نماز بندی ہے، ہر 20 منٹ بعد ایک نماز، پھر جا کے 24 گھنٹے پورے ہوندے ہیں، 24 دون 48، جدے گھنٹے بعد ہوئے تے پھر 48، بہرحال ادھا گھنٹہ یہ 25 منٹ تو بعد نماز آ رہی ہے، اینیاں نمازاں سرور کائنات لے، سرور کائنات معلوم ہوندا نبی پاک نو عمل اتنا پیارا سی، جدو اللہ نے دتیاں نبی پاک نے کوئی تخفیف دا سوال نہیں کیتا، جو 6ویں آسمان تے آئے تے موسیٰ علیہ السلام دے کہن دے ان امتک لا تطیق، اللہ دے پیارے پیغمبر نو بہت زیادہ اس بات دی تمنا سی کہ میری امت مشکلات اندر نہ پہ جائے، میری امت تے کوئی عمل دشوار نہ گزرے، سرور کائنات موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے پھر بارگاہ الہی دے اندر واپس چلے گئے، 10 معاف ہو گئی ہیں، کنیاں رہ گئی ہیں 40، سمیل بڑی یار تھواں بڑا چڑھدا سموک دا، 10 معاف ہو گئیاں، باقی 40 رہ گئیاں، پھر آئے 6ویں آسمان تے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کنیاں رہ گئیاں، فرمایا 10 معاف ہو گئیں، فرمایا ارجع الی ربک، پھر جاؤ نا، پھر گئے 10 معاف ہو گئیاں، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، 4-5 چکر لگے تے رہ گئیاں 5 نمازاں، پھر واپس آئے 6ویں آسمان تے، پوچھتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا 5 نمازاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جاؤ رب دے کول تے جا کے تخفیف دا سوال کرو، تے سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ ہن رب بارگاہ عزت دے اندر جاندیاں محمد نو شرم آوندی ہے، ہن میرا دل نہیں کردا 5 تے رہ گئیاں، ساڈا دل کردا ایک چکر ہور لگ جاندا تے رہ جانیاں سی 2، ایک صبح تے ایک شام، موجاں نا کام سوکھا ہو جانا سی، پر جے 2 رہ جاندیاں تے ثواب بہت کم ہو جانا سی، جب 5 رہ گئیاں
تے نبی پاک علیہ السلام 5 نمازاں لے کے واپس چلے نے تے اعلان خداوندی کی ہو رہا لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کردا تے بندیاں تے ظلم نہیں کردا۔ اے میرے پیارے پیغمبر جا کے پیغام خوشخبری دے دینا، جیڑا تہاڈا امتی ٹائم دے اتے 5 نمازاں ادا کرے گا او دے نامہ اعمال دے اندر ثواب 50 نمازاں دا ہی درج کر دتا جائے گا۔ لیاؤ اس پاسے قوم نو، بچیاں نو نمازی بناؤ۔ بس صورت دیگر کی ہوئے گا میرے دوست اور بزرگوں، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا گھر دے اندر نمازی بندہ گھر دے اندر بے نمازی بندہ ہے۔ اے یاد رکھ لینا، جے بندہ بالغ ہو گیا ہے، بالغ بندہ ہو کے نماز نہ پڑھے تے آسمان تو رب دیاں رحمتاں دے دروازے بند ہو جاندے نے، کہ قرآن کی کہندا اولئک سیرحمھم اللہ، اللہ انہاں اُتے ضرور رحمت فرمائے گا جڑے نماز ادا کرنگے۔ معلوم ہوندا جڑے نماز نہیں ادا کرنگے اللہ رحمت دے دروازے بند کر دے گا۔ دوسرا مقام سنیے نا، خالق کائنات فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اس آیت تو پہلے خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، جناب موسیٰ کلیم دا تذکرہ فرمایا۔ انہاں تذکرے انبیاء دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام او نے جڑے سب وعدے نوں پورا کرنے والے، صادق الوعد وعدہ کرتے تے سچا وعدہ کردے تے رسول تے نبی بن کے آئے تے انہاں دی خاصیت اللہ نے بیان کی تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال نوں نماز دا حکم دیندے، اپنے اہل و عیال نوں زکات دی ادائیگی دا حکم دیندے۔ یہ نبیاں دے اس وصف نوں اللہ پاک نے قرآن دی نص قطعی نال بیان فرمایا۔ اے سارے انبیاء دے حالات بیان کر کے اگے اللہ پاک فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بعدهم خلف، خلف لام ساکن ہوئے تو مراد ہوندا برے خلیفے، لام تے زبر ہوئے تو معلوم ہوندا نیک خلیفے۔ یاد رکھنا فخلف من بعد، خلف نہیں کیا فخلف من بعدهم خلف، لام ساکن ہے۔ فرمایا انہاں نیک لوگاں تو بعد برے خلیفے آ گئے، انہاں دے بعد بچان والے ایسے برے ثابت ہوئے، اللہ انہاں چ برائی کی سی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، انہاں نے نماز نو ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات تے خواہشات نفسانی دے پیروکار بن گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب غیا اندر داخل کیتے جان گے۔ ہن غیا کی ہے؟ جہنم دی او گہری وادی ہے جہدے کو روزانہ جہنم 100 مرتبہ پناہ مانگے۔ اے دے اندر کنے جانا؟ بے نمازی نے جانا۔ گوارا کر دیو ایتھے تہاڈے بچے خدا نخواستہ کسی نو آگ لگ جائے، کوئی جسم جل جائے، تسی برداشت نہیں کردے، بچے نو کہنے لائٹ تو بچ کے رہو، بجلی تو بچ کے رہو، کوئی کرنٹ نہ لگ جائے، آگ نہ لگ جائے، رات نو انگیٹھیاں بند کر دیو، چولہے ٹھنڈے کر دیو، کس واسطے؟ کوئی گھر جل نہ جائے۔ فرمایا جہنم دی غیا وادی میں نہ بے نمازیاں واسطے تیار کیتی ہے جہدے کولوں جہنم روزانہ 100 مرتبہ رب دی پناہ مانگے۔ تسی کداں گوارا کر دے کہ اولاد بے نماز ہوئے، اور بے نمازیاں نوں بچیاں دیندے ہو، تسی بے نمازیاں نوں ہمشیرہ دے نکاح کردے ہو۔ علامہ میں پہلے بھی کہا، علامہ ابن قیم نے کہا قتل ڈکیٹی چوری تے شراب تے زنا نالوں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی قاتل نو بچی نہیں دیندے، اسی ڈکیٹ نو بچی بے نماز نو دے دیندے، پھر ظاہر زندگی جتیاں نہیں پہنیاں، پھر صورتحال خراب نہیں ہوندی، کیونکہ نماز نہ دل دی کیفیت بدل دی ہے، نماز نہ دل دی کیفیت بدل دی ہے۔ سرور کائنات میں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، دنیا اتے لوگوں نے بڑیاں بڑیاں چیزاں پسند نے، لیکن دنیا دے اندر رہندے ہویا محمد نو تیناں چیزاں نال بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبوب نے۔ تین نمبر سرور کائنات نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور میرے دوستو جو جمعے والے دن سرور کائنات اسلام پہلی رکعت
اندر جمعے دی نماز دی پہلی رکعت دے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھ دے، سورہ اعلی پڑھ دے، اور سورہ اعلی دے اندر کی لکھا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ بندہ ہو گیا جنہیں تزکیہ نفس حاصل کر لیا، جنہیں آپ نے اندروں پاک کر لیا۔ یا اللہ اندروں پاک کا دینا ہونا ہے۔ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، رب دے نام دا ذکر کردا ہے تے نماز پڑھدا ہے۔ جن نے دو وصف اپنے اندر پیدا کر لیا، آسمان تو آواز آؤندی اس بندے نے اپنے دل تے سینے نو پاک کر لیا ہے۔ جنہیں دل تے سینہ پاک کر لیا ہو کہ قد افلح، افلا فلا پا لئی، کامیابی پا لئی۔ مطلب ہوں جنہیں نماز نہ پڑھی انہیں کامیابی پائی۔ سنیے رب دا قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تھوڑے مال تے تھوڑی اولادات نو اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دین۔ تے سب تو بڑی یاد اللہ دا ذکر کی، سب تو بڑا اللہ دا ذکر تے یاد الہی نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھدا بلا شبہ تسبیحاں کردا ہے، اللہ اللہ کردا، سبحان اللہ الحمدللہ تے اللہ اکبر دے وظیفے کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا لیکن بہت زیادہ نیکیاں کردا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا دیا نیکیاں ناقابل قبول نے، ادا ذکر بے فائدہ تے رائے کہاں جائے گا، کیونکہ اس نے دین دی عمارت نو گرا کے رکھ دیتا ہے۔ دے سبحان اللہ دین دے اندر ہے، صدقہ خیرات کرنا دین دے اندر ہے، جہاد و قتال کرنا دین دے اندر ہے، قربانی دینا دین دے اندر ہے۔ لیکن جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا انہیں دین دی عمارت نو تہو اللہ کر دیتا ہے، انہیں دین دی عمارت نو گرا دیتا ہے۔ آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جڑا بندہ نماز دی پابندی نہ کردا ہویا، نماز دی حفاظت نہ کردا ہویا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ۔ سرور کائنات فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، او دے کول روشنی بھی نہیں ہوئے گی، او دے کول برہان بھی نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں او دی نجات بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نجات دے دروازے بند کر دیں گے۔ یا اللہ قیامت نو سی تیرے کول نبیاں دا ساتھ منگنے آ، قیامت والا دن ہوئے اللہ اپنے پیغمبر دا ساتھ عطا کر دینا۔ لیکن جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہوئے گا انہوں ساتھ کیدا ملے گا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفَ۔ سرور کائنات نے فرمایا اے بے نمازی بندہ جیڑا ہے اے دے کول نجات بھی نہیں ہوئے گی، روشنی بھی نہیں ہوئے گی، برہان بھی نہیں ہوئے گی۔ اے خارون اے حامان تے قارون دے نال، اے فرعون تے پیغمبر خدا دے دشمن ابی بن خلف دے نال مل کے جہنم نو توڑ دیتا جائے گا۔ فرعون نو جان دے ہو، حمان نو جان دے ہو نا، کون سی ہے؟ ابی بن خلف نو جان دے ہو؟ ابی بن خلف او بندہ، سنیے ابی بن خلف وہ بندہ ہے سرور کائنات علیہ السلام نے پوری زندگی پیغمبر خدا نے کسی نے اپنے ہاتھ نہ قتل نہیں کیتا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کدے فلاح نہیں پائے گا جس نے پیغمبر نو شہید کر دیتا یا پیغمبر نے اپنے دستے نبوت نہ اس بندے نو قتل کر دیتا، اے بندہ کدے فلاح نہیں پائے گا۔ قیامت والا دن ہوئے گا تے واسطے فلاح تے کامیابی دے دروازے بند ہو جان گے۔ اے بندہ ہمیشہ واسطے مخلد فی النار ہو گیا، ہمیشہ واسطے جہنمی ہو گیا ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے، پھر سنیے جس بندے نے، ماشاءاللہ ملک محمد ارشد صاحب، بھائی عثمان صاحب کی نام زی بٹ صاحب تشریف ہے، اللہ انہوں نے آنا قبول فرمایا۔ حافظ عبد الباسط صاحب تشریف لے آئے تشریف فرمانے ساری جماعت دے عظیم رہنما، انہوں نے آنا ساڑھے واسطے باعث فخر ہے، نیک شگون ہے، اس لیے ٹھنڈ دے اندر انہوں نے آنا اللہ قبول و منظور فرمایا۔ تو میں بیان کر رہا سا میرے دوستو اور بزرگوں، سرور کائنات اسلام نے فرمایا جس بندے نو پیغمبر خدا نے شہید کر دیتا تے یا جس بندے نے پیغمبر خدا نے قتل کر دیتا یا جس بندے نے پیغمبر خدا نو شہید کر دیتا ہمیشہ واسطے جہنمی ہو گئے نے۔ ابی بن کعب جڑا ہے، ابی بن خلف جڑا، ابی بن کعب دے نبی پاک دا صحابی ہے۔ ابی بن خلف او بندہ ہے جڑا مکہ معظمہ دے اندر نعرے ماردا سی، کہندا کوئی وقت آیا اے میں گھوڑا جڑا تیار کر رہا تے پال
رہے ہیں میں خوراک ایسی کھلانا ہے جڑی سونے دی قیمت دے لوگوں کو کہندا ہے میں سونا کھلا رہا اینو میں چاندی کھلا رہا لوگوں نے کہا کدے واسطے نہ تیار کر رہا کہندا زندگی دے اندر کوئی موقع آیا اس گھوڑے اُتے چڑھ کے میں محمد مصطفیٰ نو شہید کر دیاں گا اے او بدبخت ہے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جہنمی اس بدبخت دے نال بے نماز اس بدبخت دے نال مل کے جہنم نو جان گے ایک وقت ایسا آیا غالباً جنگ بدر دے اندر غالباً جنگ بدر دے اندر اے سامنے آ رہے ہے جنگ بدر ہی ہے غالباً بہر اگر فرق ہوئے تھے اللہ معاف فرمائے اے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ رہے اپنے اس سے گھوڑے تے چڑھیا ہوا کہنا میں پیغمبر خدا نو شہید کراں گا میں محمد نامی اللہ دے پیغمبر نو مار دیاں گا نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ دے اندر شمشیر بے نام پکڑی ہوئی ہے تے میرے پیارے پیغمبر ول آ رہا ہے حضرات صحابہ اکرام اگے بڑھدے نے صحابہ فرماتے نے سونیا موقع دیو نا اج بدبخت ساڈے قابو آ گیا ہے اے دی گردن نو تن نالوں جدا کیتا جائے گا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے پیچھے ہٹ جاؤ میرے صحابہ تسی ادھر مقابلہ نہیں کرنا اے مکہ معظمہ تو چلدا کئی سال ہو گئے نے مینوں ہی چیلنج کردا آ رہا ہے کدی اپنا کوڑا پیش کردا تے سواری پیش کردا کہندا اس تے بیٹھ کے مینوں سونا کھلاندا رہا ہے ان میں چاندی کھلاندا رہا ہے اس تے بیٹھ کے میں محمد نو قتل کراں گا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج قابو آ گیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ اینو میرے کول آن دیو نا میرے تے حملہ آور ہون دیو نا اینے شمشیر بے نام نو پکڑیا ہویا میرے پیغمبر ول آ رہا ہے آ کے اس طرح وار کردا ہے پیغمبر خدا علیہ السلام تے پیغمبر خدا تے دشمن دا وار کیویں کامیاب ہو سکدا ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر واللہ یعصمک من الناس تواڈیاں حفاظت دا ذمہ عرش عظیم تو میں تیرے رب نے لے لیا ہے جدی وار تلوار دا وار خطا ہو گیا ہے نبی پاک پیچھے ہٹ کے تھوڑا جہا اپنی شمشیر بے نام دا وار کردے نے او نبی پاک دا وار کیتا ہوئے تلوار دا آخری حصہ ہے دے اس طرح کر کے گردن تے لگ جاندا ہے اوپرلا ماس کٹیا جاندا اوپرلی جلد تھوڑی جی کٹی جاندی ہے اے چیخاں ماردا ہویا پیچھے دوڑ جاندا ہے اپنے جتھے اندر جا کے کہندا محمد نے مینوں قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیغمبر جا دعویٰ کردا اسے مینوں مار دیتا ہے اے ساتھی کہن لگے دکھا سی کیا تیری گردن کٹی گئی ہے کہن لگا نہیں گردن تے نہیں کٹی گئی دیکھو زخم میرے کتنا بڑا ہو گیا ہے ساتھی نے زخم دیکھیا تے سارے ہسن لگ پے نے کہن لگے چھوٹا جہا زخم لگا اوپرلی جلد کٹی گئی ہے تے چیخاں ماردا ہے سانس نہیں لیندا کہن لگا تے زخمی کیتا ہے محمد علیہ السلام نے جس وقت انہیں اپنے دستے نبوت نہ میرے تے وار کیتا سی میرے ادوں ہی یقین ہو گیا اگر وار نہ بھی کارگر ثابت ہویا محمد نے میرے وال تھوک بھی دیتا تا بھی ابی بن خلف بچ نہیں سکے گا میں تھوک بھی دیتا نا تو میں بچ نہیں سکا گویا کہ نبی پاک دے وار نالے واسلے جہنم ہو گیا بدترین اور حضور نے فرمایا جس بندے نو پیغمبر خدا نے قتل کر دیتا واسطے جہنم کر دیتا وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہمیشہ واسطے دائمی جہنمی تے مخلد فی النار ہوئے گا جڑا بے نماز بندہ ہے قیامت والا دن ہوئے گا قارون دے نال حامان دے نال فرعون نہ مل کے ابی بن خلف دے نال مل کے جہنم نو توڑ دیتا جائے گا اتنا بڑا لعنتی ہے اور اسی کدی فکر ہی نہیں کیتا کہ ساری اولاد بے نماز ہے ساڑیاں بچیاں بے نماز نے اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز ٹائم تے نہیں پڑھدا کئی بندے کہتے جی سورج نکلے تے پاڑی لئی دین وہ بھی شام والے وچ تو انہوں نے فرمایا انہ خبیث النفس فرمایا وہ بندہ خبیث النفس ہے اور جنہوں میرے پیارے پیغمبر نے خبیث کہہ دیتا کوئی کسے مولوی کسے نو خبیث کہہ دے کوئی عالم کسے نو خبیث کہہ دے کوئی چودھری بزرگ کسے نو خبیث کہہ دو کہنا ہے منو خبیث کیا ہے خبیث کون ہوندا ہے جڑا کامدا ہی نہ ہوئے طیب دے مقابلے اندر گندا ہوئے تے جس نو آمنہ دے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے بندہ خبیث ہے تو اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے تو کہوں خیر ہے پڑھنی تھی آئی 8 بجے پڑھ لیں گے 10 بجے پڑھ لیں گے او تو پڑھ لے ایسی نماز لیکن قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تیری نماز میں تیرے منہ تے مار کے کہیں گے تینوں تے میرے پیارے محمد نے خبیث کیا ہے جا نکل جا میرے دربار چ آئیے فکر مند ہو جائیے سیرت النبی دے حوالہ گفتگو سننے والوں سیرت دا پہلا پیغام یہ ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ دی نجات ممکن ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ اس بندے دا کوئی حصہ اسلام چ باقی نہیں رہندا جس بندے نے نماز نو چھوڑ دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد آئیے صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے نماز پڑھن لگے ہاں
فرمایا جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز قضا کی تھی، سنیے جان بوجھ کے نماز قضا کی تھی، تے جس بندے نے جان بوجھ کے اپنی نماز دا خشوع خراب کیتا، سعید ابن مسیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ نماز پڑھدا ہے مسجد نبوی دے اندر، وہ کدی اپنی داڑھی نو ٹھیک کردا ہے، کدی اپنی اکھاں تے ہاتھ پھیردا ہے، کدی اپنے سر دے اندر کھجلانا شروع کر دیندا ہے، تے شاگرد آ کے کہندا ہے حضرت اپنی نماز اندر کی کر رہا ہے؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں یہ توجہ اللہ وال نہیں ہے، یہ توجہ یہ دھیان جڑا نماز وال نہیں ہے، اگر یہ توجہ تے دھیان اللہ وال ہوندا کدی اپنی داڑھی چ ہاتھ نہ پھیردا، کدی اپنے سر نو نہ کھجلاندا۔ کئی بندے میں ایسے دیکھنے ایک پیر تے کھڑے ہو جاندے نے، دوسرے پیر نال گٹیاں تے خارش کردے نے، لتاں کھجلاندے نے، کئی بندے دونوں ہاتھ چھڑ کے اپنے جسم تے خارش کرنا شروع کر دیندے نے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک شیطان ایسا بھی ہے جنوں خنزب کیا جاندا ہے، جدو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کردا ہے خنزب آ کے دل دے اندر خیالات پیدا کرنے شروع کر دیندا ہے، تیری دکان اس طرح، تیری زراعت اس طرح، تیرا کاروبار اس طرح، تیرا فلانی مصروفیت اس طرح، جڑیاں چیزاں یاد نہیں آوندیاں وہ خنزب آ کے بندے دی نماز نو خراب کرن دیاں کوششاں کردا ہے، وہ آ کے خیالات پیدا کردا ہے، وہ بھلیاں ہوئیاں چیزاں یاد کرانیاں شروع کر دیندا ہے۔ بندہ کہندا یاد نہیں سی آ رہا کہ نماز نیتی ہے تے نال ہی ساری چیزاں یاد آ گئیاں، وہ خنزب پیچھے لگا ہوا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز نو خراب کردا دھیان نہیں کردا، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے نماز پڑھنے والے نو بے نمازاں دی صف اندر کھڑا فرما دیں گے۔ میرا ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا؟ کتنے کو پہنچے نہیں؟ سرور کائنات جناب محمد سنیے سسندیدہ میرے دوست اور بزرگوں، نبی کائنات علیہ السلام نے دور دے اندر صحابہ دی نماز دیکھنا، سرور کائنات دی میں نماز تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ فرضی نماز اندر اعتدال ہوندا ہے، جڑی فرضی نماز نہ ہوئے بندے نے کلے نفلی نماز پڑھنی ہوندی ہے، وہ دے اندر فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ جنی چاہے تے لمبی کرے نہ۔ سرور کائنات رات کو نماز پڑھ دینے، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، صحابی ہن دیکھ رہے آئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تے سورہ بقرہ شروع کر دیتی ہے۔ صحابی کہندے نے میں کہ سورہ بقرہ مکمل ہوئے گی میرے پیغمبر دا قیام مکمل ہو جائے گا، نبی پاک نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی ہے، تو میں سوچ رہا صحابی کہندا آل عمران مکمل ہوئے گی میرے پیغمبر دا قیام مکمل ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے محمد نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے سورہ نساء مکمل ہوئے گی تو میرے نبی پاک علیہ السلام دا قیام مکمل ہو جائے گا، تو سورہ نساء تو بعد اگلی سورہ انعام ہے کہ سورۃ مائدہ ہے، نبی پاک نے سورہ انعام شروع کر دیتی۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں کہ سورہ انعام مکمل ہوئے گی تو نبی پاک دا قیام مکمل ہوئے گا، نبی پاک نے سورۃ المائدہ شروع کر دیتی ہے۔ ادھروں 7 پارے مکمل ہو گئے، سورۃ المائدہ مکمل ہو گئی، ادھروں میرے پیارے محمد دی نماز دی پہلی رکعت دا پہلا قیام مکمل ہو گیا ہے۔ انج دی نماز کدی پڑھی ہے اپا تے 3 واری کلو واللہ نہیں پڑھ سکتے، کلو واللہ تے پڑھ لو بار بار۔ ہن اگے کی آ گیا رکوع، ہن اللہ دے پیارے پیغمبر رکوع نو چلے گئے نے، نبی پاک دے رکوع اندر چل کے صحابی کہندا میں رکوع دیکھا کنا لمبا کیتا ہے، تے اللہ دے پیارے پیغمبر رکوع کر رہے نے، تے میرے دوست صحابی بیان کر رہا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے اونا لمبا رکوع کیتا ہے جنہ لمبا میرے پیارے محمد نے قیام کیتا ہے۔ اینا لمبا رکوع، آپ سجدے چلے گئے، ہن میں کہ سجدہ کنا کہ لمبا ہوئے گا؟ نبی پاک دا صحابی کہندا ہے اونا ہی لمبا سجدہ کیتا ہے جنہ لمبا قیام کیتا ہے، تو جنہ لمبا رکوع کیتا ہے اونا لمبا سجدہ میرے پیارے نبی نے کیتا ہے۔ اینا لمبا سجدہ دیکھیا حضرت عائشہ فرماتی ہے مینوں خیال پیدا ہویا شاید میرے پیارے پیغمبر دے جسد انسی وچوں میرے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرمان لگے میں پریشان ہو کے نیویں اپنے آپ جسم نو نیواں کر کے تے اپنے کان نو نبی پاک دے چہرے دے قریب کیتا، میں کہا ویکھا میرے پیارے پیغمبر سجدے چ پے کے پڑھ دے کی نے، تے میرے پیارے پیغمبر سجدے چ پے کی کہندے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ امت میری ہے تے بندے تیرے نے، اگر تو عذاب کرے تے بندے تیرے ہی نے، تے جس معاف کر دیں تے تینوں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ حضور دا سجدہ سی۔ ہن نبی پاک دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام کیوں کر دیو؟
جدوں کہ قرآن دی ناصر اللہ نے تہاڈی حوصلہ افزائی کردے ہیں شان بیان کر دیتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لو ذرا قرآن توجہ نال سننا اللہ پاک فرماتے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما سونیا تسی تے معصومن الخطا ساریاں نعمتاں اللہ نے تہاڈے تے پوریاں کر دتیاں تے سونیا تسی اتنا لمبا سجدہ تہاڈے پیراں تے ورم آ جاندا اتنی لمبی نماز کیوں پڑھدے ہو اگلا جملہ سننا ہن تے اپنا محاسبہ کرنا سرور کائنات نے فرمایا عائشہ جے رب نے میرے ساری زندگی دے گناہ رہن نہیں دیتے مطلب کی کہ میں گناہاں تو پاک پیدا کیتا ہے عائشہ کیا میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جا ہن نبی پاک دے کول دنیاوی نعمتاں ہے کنیاں کسی سنو نعمتاں کنیاں کسی نبی پاک کھڑے نے ایک صحابی آیا کہ کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر دیکھو نا اپنا قمیض اس طرح آ کے پیٹ تو اٹھا دیتا ہے سونیا میرے پیٹ وال دیکھو میں پیٹ تے پتھر بنیا ہویا بھوک دی وجہ نال کئی دن ہو گئے نے کھان واسطے کچھ نہیں ملیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی تیری بھوک دا مینوں احساس تے بڑا ہے تو بھوکا ہے مینوں دکھ تے بڑا ہے لیکن میرے صحابی میرے پیٹ وال دیکھنا میں پیٹ تے 2 پتھر بنے ہوئے نے اے میرے صحابی کتے اے نہ کہیں محمد کروں رج کے کھا کے آئے نے جے تو بھوک دی وجہ نال 1 پتھر بنیا ہے تے میں بھوک دی وجہ نال 2 پتھر بنے ہوئے نے ماشاءاللہ جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں ماشاءاللہ مقامی بندہ جس بیان کرے پھر سننا اوکھا بہت ہو جاتا ہے بہرحال انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب جماعت عظیم ترجمان مولانا ابو بکر ریاض صاحب دونوں تشریف لے آئے نے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے انہوں دے بیان ہوئے گا میں تے وچ پھسیا سا بھی وہ آ جان تے تانوں بھی نال پھسایا سی بہرحال کوئی نہیں مک گیا کام بارک اللہ اللہ قبول ہے توفیق نہ ماشاءاللہ ساڈے میرے افیسر بھی رہے نے ساڑھے ساتھی بھی نے ماشاءاللہ محترم بھائی نصر اللہ صاحب اللہ انہوں دا آنا قبول و منظور ہے انہیں ٹھانڈے چ بندے ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے انہوں دا آنا بیٹھنا سماعت کر تو سنیے میں کی دس رہا سا نبی کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضور فرماندے نے تو کہنا میں 1 پتھر بنیا تے میں 2 پتھر بننے نے بھوک دی وجہ نال تے حضور فرماندے نے میں اس واسطے لمبیاں نمازاں پڑھدا تھا کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جا معلوم ہوندا شکر گزاری دے طور تے او بندہ نہ شکرا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا او بندہ کفران نعمت کردا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا کیونکہ نماز پڑھنا اللہ دا شکر ادا ہو جاندا ہے نماز پڑھدا تے کہندا الحمدللہ رب العالمین ایک کلمہ جدوں بندہ کہندا آوا اتنا پیارا کلمہ ہے اللہ پاک نے میرے بندے نے میری تعریف کی تھی حدیث پاک سنیے نا جدو بندہ کو نعمت کھا کے کلمہ تشکر بولدا ہے الحمدللہ کثیرہ کہندا ہے اللہ میں کھانا کھادا ہے الحمدللہ کثیرہ مطلب کہ یہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے تے کثرت دے نال ساریاں تعریفاں تیرے واسطے تے بہت زیادہ جدو بندہ دودھ پیندا تے کہندا الحمدللہ کثیرہ کلمہ پڑھدا تے کہندا الحمدللہ کثیرہ جدو یہ جملہ کہندا الحمدللہ کثیرہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے نے نماز پڑھی تو ثواب درج کر لیا ہے انہیں صدقہ کیتا تو ثواب درج کر لیا ہے انہیں فلاں جملہ کیا تو ثواب درج کر لیا ہے اللہ انہیں کلمہ تشکر کیا الحمدللہ کثیرہ میں ثواب درج کر دیا کنا ہے اللہ پاک فرماندے نے نا ثواب درج نہیں کرنا اینا ہی درج کر لے کہ الحمدللہ کثیرہ کیا یا اللہ ثواب کنا ہے فرمایا ثواب درج نہیں کرنا اللہ پھر تو اپنے بندے نو عطا کی کرے گا میرا مالک فرماندا ہے جو قیامت والا دن ہوئے گا بندہ میرے کول آئے گا جدوں میرے بندے دی ملاقات میرے نال ہو جائے گی قیامت نو میں اپنے بندے نو آپ ہی راضی فرما لواں گا میں اپنے بندے نو آپ ہی راضی کر لواں گا اللہ دے پیارے پیغمبر سنیا آگے شیخ صاحب ماشاء
آخری بات سن میں اپنی بات میں اختتام دے لے جانا چاہنا ہے میرے دوستو سندے تواتر دے نال ایک چھوٹا جہا واقعہ سماعت کر لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں واسطے سرور کائنات نے دعا فرمائی ہے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ دین دا علم عطا فرما دے, اللہ دین دی فقاہت دے نال نواز دے. عبداللہ بن عباس بیمار ہو گیا, اکھاں خراب ہو گئیاں نے تے بینائی جاندی رہی ہے. طبیب خاصق نو بلایا, حکیم ماہر نو بلایا ہے. انہوں پوچھا حضرت علاج کروا لو. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس نبی پاک دے صحابی, چند دن واسطے نماز چھوڑ دیو نا, چند دن واسطے وضو کرنا چھوڑ دیو, چند دن واسطے سجدہ کرنا چھوڑ دیو نا, نماز چھوڑ دیو, اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں, اکھاں دا علاج ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں میں اپنے نظر ٹھیک کران واسطے نماز نو نہیں چھوڑ سکدا. انہاں کیا روشنی واپس نہیں آئے گی. فرمان لگے میں ایہو جی روشنی نو کی کرنا ہے, ایہو جہا نور کی کرنا ہے جنہیں نماز پڑھنا بند ہو جائے. جناب عبداللہ بن عباس نے انکار کر دیتا, علاج نہ کرایا. خیر میرے مالک دے فیصلے اسی طرح وہ صحیح نابینگی دی حالت دے اندر جناب عبداللہ بن عباس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن نماز پہ پڑھ دے رہے. محدثین کرام نے سند تواتر دے نال اس واقعے نو نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے عبداللہ بن عباس دی میت نو لیاندا گیا تے لاخت دے اندر اتار دیتا گیا ہے. جو لاخت دے اندر پیغمبر دے صحابی دی اللہ میرے دوست اس میں اتر نو اتاریا گیا, لٹا دیتا گیا. اجے قبر دے منہ نو بند نہیں کیتا, لاخت دے دانے نو بند نہیں کیتا گیا. ایک پرندہ آیا ہے تے جناب عبداللہ بن عباس دے لاخت دے اندر داخل ہو گیا ہے. صحابہ روکے مٹی نہ پاؤ, لاخت دے منہ نو بند نہ کرو کیونکہ پرندہ اندر گیا. پرندہ باہر نکل لین دیو نا. آدھا گھنٹہ انتظار کیتا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرن تو بعد صحابہ نے فیصلہ کیتا ہے کوئی پرندہ نہیں سی, جناب عبداللہ بن عباس دا علم و فضل سی جرا نال ہی چلا گیا ہے. پرندہ نہیں سی جرا علم و فضل سی نال ہی چلا گیا. کون عبداللہ بن عباس جنہاں نے بنائی ٹھیک نہیں کروائی, نماز نہیں چھوڑی. فرمان لگے نماز نہیں چھوڑنی, بنائی ملدی ہے مل جائے, نہیں ملدی تے نہ ملے. ہن جس وقت میرے دوستو صحابہ نے اللہ خد منہ نو بند کیتا ہے تے مٹی پا گیا, جے دعا واسطے صحابہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تے صحابہ بیان کر دینے عبداللہ بن عباس دی قبر دے ایک کونے چو آواز آ رہی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب والے اس حال اندر چلی جا کہ تو رب تے راضی ہے تے تیرا رب عبداللہ بن عباس تے راضی ہو گیا ہے. اے جے نماز دا انعام, اے جے نماز دا پیغام. اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی اور تو سانوں بھی پکا اور سچا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.